अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जैसा कि गुफ्तगू चल रही थी, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर कि वह एक जलीलुल क़द्र सहाबी, एक दलेर सिपा सलार और एक बेहतरीन माहिर जंगजू थे। तो बात चल रही थी कि प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि इन कुफ़ार का मुकाबला कौन करेगा, तो सैयदना तलहा फ़ौरन आगे बढ़े और आपके साथ सैयदना जाबर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कहा कि मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि 11 बंदों का अकेले मुकाबला कर रहे थे, और जब 11 के साथ लड़ रहे थे, एक वार आपके हाथ पे हुआ और आपकी उंगलियां कट गई। और मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि इस लड़ाई के अंदर आप पर 39 या 35 जख्म आए, लेकिन फिर भी आप हिम्मत न हारे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि तुम में से अगर कोई शहीद को देखना चाहता है जो ज़मीन पर चलता हो, ज़मीन पर घूम फिर रहा हो, ऐसे शहीद को देखना चाहते हो तो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हदीस के अंदर ज़िक्र करती हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहद का तज़किरा करते हुए फरमाते कि ये तो सारी जंग जो थी ये तलहा के लिए थी। ये सारी की सारी जंग, इसके अंदर जितनी फजीलतें, जितनी अहमियतें, जितनी नेमतें और जितनी नेकियां तलहा ने इकट्ठी की, ये तो सारी की सारी जंग तलहा के लिए थी। एक शेर में कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि तलहा तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गई और तूने अपने लिए हूर ऐन वाला ठिकाना बना लिया। तलहा तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गई और तुमने अपने लिए हूर ऐन वाला ठिकाना बना लिया। ग़ज़वा ज़ीक़र्द 6 हिजरी में हुआ, मदीना से खैबर के रस्ते के अंदर। पुरानी तारीख़ के औराक़ के हिसाब से तकरीबन 2 रातों के सफ़र के बाद ये वो मुकाम आता है जहाँ बाज़ अतफ़ानी लोगों ने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को हाँक कर ले गए। यानी कि हाँकना, उनको साथ साथ इशारे करते हुए और बोलते हुए साथ उन ऊँटों को ले गए और एक मुकाम पर ले गए जहाँ एक कुआं था जिसे बेसान सालिह कहा जाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कुआं देखा, उसका पानी पिया, कहा इसका पानी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक़्त इसको कुएं को ख़रीदा और आमतुन नास के लिए इसे वक़फ़ कर दिया। कोई भी मुकाम हो, मैदान जंग हो, खर्च करने की बारी हो, दिफा करने की बारी हो, दावत व तबलीग का मैदान हो, किसी और जगह पे इस्लाम को ज़रूरत महसूस हो किसी भी चीज़ की, तो ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बढ़ चढ़ कर
ایک دوسرے سے آگے چل کر اپنے آپ کو پیش کرتے، اپنی خدمات کو پیش کرتے، اپنی طاقت سے بڑھ کر نیکیاں کرنے کی جستجو میں لگے رہتے۔ تو اسی لیے تو اللہ رب کائنات نے کہا یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں رب کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ رب کائنات ان سے راضی ہو گیا، اور یہ وہ اس اللہ کی ہر بات پہ جو اللہ کا حکم تھا، جو اللہ کی تقسیم تھی، جو اللہ کے فرمان تھے، یہ اس پہ راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو بات چل رہی تھی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ایک بدو آپ کے پاس آیا، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیا اور کچھ سوال کیا، تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کسی نے رشتہ داری کا واسطہ نہیں دیا۔ تو پھر کہا کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لاکھ درہم لگائی ہے، اگر تو چاہے تو وہ زمین کا ٹکڑا لے لے، اور اگر تو چاہے تو اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ لے لے۔ یہ تھے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ طلحہ نے ایک مرتبہ مجھے 7 لاکھ درہم دیے، 7 لاکھ درہم، اور کہا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنی بڑی قیمت مجھے کوئی دے سکتا ہے، اور کہا اس پوری رات مجھے نیند نہ آئی اس خوشی کے اندر یا اس حیرت کے اندر کہ 7 لاکھ کی خطیر رقم مجھے کوئی دے سکتا ہے۔ وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر ایک کی صحابی کی زندگی کھول کے دیکھیں تو ایسی ایسی خدمات ملتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں جی کرے گا کہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیں، ہر اس خصلت کو اپنے اندر سمو لیں کہ اللہ نے انہیں دیا اور اس سے دگنا دل بھی دیا اور اس سے دگنی فراخ دلی بھی دی۔ اللہ کا دیا ہوا مال وہ ایسے تقسیم کرتے تو پھر بھی ان کا دل نہ بھرتا، وہ سوچتے ابھی بھی شاید کوئی کنجوسی کر رہے ہیں، وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت تھی۔ آپ ہر سال آپ کی خدمت میں 10,000 درہم پیش کیا کرتے تھے، 10,000 درہم ہر سال دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی ام اسحاق بنت طلحہ کی شادی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسی ام اسحاق بنت طلحہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، اور اس نکاح سے اس ماں کے پیٹ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین ہوئی تھیں۔ اور یہ ایسی قربت، ایسی محبت، ایسی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کی مثالیں یہ واضح کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے سے بڑھ کر کرتے تھے۔ وہ تو اپنے لیے ایک مقام بنا گئے، اپنے لیے ایک عزت اور مرتبہ بنا گئے، اپنے لیے ایک اعلیٰ چیز کا انتخاب کر گئے، اعلیٰ جنتیں پا گئے۔ تو ہمیں
صحابہ اکرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے ان قیمتی واقعات کو اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، اپنے اسکولوں میں پڑھانے چاہیے، اپنے مدارس میں پڑھانے چاہیے، کالجز میں پڑھانے چاہیے، تاکہ ہم ایک بہترین امت اور ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین نسل تیار کر سکیں۔ تو سامعین کرام، وہ تو آسمان کے ستارے تھے، ان کا ایک ایک زندگی کا پلہ ہماری پوری زندگیوں پہ حاوی تھا، ان کی ایک ایک خدمت ہماری پوری پوری نسلوں کی خدمتوں پہ حاوی تھی۔ تو پھر انہی کے بارے میں رب کائنات نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سامعین کرام، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی خصوصی شفقتوں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔